ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بانی مجلس کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداریہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح للفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله الحق واستغفر بذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صلوات اللهم صل على محمد۔ پروردگار عالم نے جہاں جنت کا راستہ انسان کو ہم سب کو دکھایا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم جہنم سے ہوشیار رہیں۔ انشاءاللہ کہ سب واجبات ادا کرتے ہیں اور محرمات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن کچھ پہلو، کچھ عادتیں، کچھ ہیبٹس یا کچھ بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے واجبات کے ثواب کو، ہماری جزا کو، ہمارے حسنات کو ختم کر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور انسان سے پھر گناہ ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم جس دن انسان کو پیدا کیا گیا اس دن سے تھوڑا سا آبزرو کرنا شروع کریں کہ کس بنیاد پر انسان سے، بشر سے پہلا گناہ ہوا، یا وہ کون سی دوسری بڑی چیز یا ایلیمنٹ ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں قرآن نے گواہی دی اور کہا کہ اللہ نے حضرت آدم سے یہ کہا کہ جنت سے جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ دیر آر پلینٹی آف نعمات، جو اویل کرنا ہے، جو حاصل کرنا ہے کرو، لیکن ایک چیز سے منع کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ لیکن حضرت آدم کے پاس جب شیطان آیا اور اس نے کہا تو آدم کے اندر کیا چیز پیدا کی؟ ایک ڈیزائر، ایک خواہش کہ میں جاؤں اور میں دیکھوں اس کے اندر کیا ہے، میں اس کو کھا کر دیکھوں۔ کیا نعمت کی کمی تھی؟ کیا حضرت آدم بھوکے تھے؟ یا ان کے پاس بہت ساری دوسری کنڈیشنز تھیں، بہت ساری دوسری پابندیاں تھیں کہ کس کس کو اوائڈ کرتے، کس کس کو اوبے کرتے، لہٰذا ایک کو بریک کر دیا۔ ایک ہی چیز تھی، لیکن جب اس میں اس کی بھی خواہش آ گئی، جب یہ وش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس کو جا کر کھا سکوں، دیکھ سکوں کہ اس میں ایسا کیا ہے، تو اس ڈیزائر نے یا اس کیفیت نے
حضرت آدم سے ترک اولا کروایا، پہلی غلطی جو انسان سے ہوئی۔ دوسری سائیڈ اگر ہم دیکھیں، فرعون نے کیوں حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا پھر بھی حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لایا؟ ایسا کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے کردار کی گواہی خود نمرود دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ابازر کا بیٹا بہت اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، صادق ہے، امین ہے، امانت اس کے پاس رکھو محفوظ رہتی ہے۔ خود نمرود گواہ تھا کہ ابراہیم بہترین انسان ہے، پھر کیوں نمرود نے یہ حکم دیا اور کہا کہ پورا شہر مل کر اتنی بڑی آگ جلائے کہ ابراہیم اس میں جل کر راکھ ہو جائے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ابو جہل و ابو لہب جن کی گود میں رسول اللہ پلے تھے اور جنہوں نے دیکھا تھا کہ اس انسان نے کبھی کوئی خطا نہ کی، یہ باتیں چھوڑ دیں، جس ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ رسول کی بات پر، رسول کی حقانیت پر اور ان کی سچائی پر ایمان نہ لا سکا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ قوم، وہ لوگ، وہ اصحاب جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھایا تھا کہ یہ تمہارے نبی ہیں اور ان نبی کے دوش پر، کاندھوں پر جو بیٹھا ہے یہ ان کا نواسا ہے، یہ جنت کا سردار ہے، پھر بھی جب جنت کا سردار کربلا میں آ کر کھڑا ہوا تو لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی؟ سب جانتے تھے یہ ایسی حقیقت ہیں، یہ ایسی ریالٹی تھی جو کسی مسلمان سے نہ چھپی تھی۔ کیا مسلمانوں کو اس پر شک تھا کہ حسین جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ سب کو یقین تھا، سب مانتے تھے، سب کا بہت سٹرونگ بیلیف تھا کہ جنت اسی حسین کے ہاتھ سے تقسیم ہونی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں آدم سے بھی ہوا، پھر فرعون سے بھی ہوا، نمرود سے بھی ہوا، پھر اس کے بعد ابو جہل و ابو لہب سے، یہاں تک کہ جن ایام کو منانے ہم یہاں بیٹھے ہیں امام حسین کے سامنے آنے والوں سے بھی ہوا۔ ان سارے گناہوں کے پیچھے ایک ایلیمنٹ ہے، ایک فیکٹر ہے جس نے انسان کو گناہ کرنے پر، آنکھیں بند کرنے پر، سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا پھر بھی منہ موڑ لیا، اور معصیت کی وہ خواہش، آرزو، تمنا تھی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں حاصل کر لوں۔ ہم سب جانتے ہیں 9 محرم تھی، امام نے پیغام بھیجا اور کہا کہ عمر ابن سعد سے کہو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن سعد آیا، امام نے اس سے بات کی، کہا مجھے بتاؤ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ کہنے لگا اے حسین، جانتا ہوں آپ جنت کے سردار ہیں، رسول کے نواسے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ امام نے کہا اے عمر ابن سعد، مجھے بتا تیری مجبوری کیا ہے، تو کس چیز کے سامنے ہیلپ لیس ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام اگر میں جنگ نہیں کروں گا تو میرا سارا کاروبار، میرا بزنس ختم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤں گا۔ سید الشہداء نے فرمایا اے عمر ابن سعد، اپنا ہاتھ میرے قتل سے اٹھا لے، میرے بابا نے مجھے ایک باغ دیا تھا جہاں سے بہت پیسہ آتا ہے، بڑا پروفٹ آتا ہے، میں وہ باغ تجھے دیتا ہوں۔ یزید کو اپنا کاروبار لے جانے دے، پیسے کی فکر نہ کر، روزی کا بندوبست میں پرومس کرتا ہوں۔ کہنے لگا صرف اتنی بات نہیں ہے، میرے بیوی بچے، میری فیملی، ان کا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا جس طرح میرا خاندان ہے، میرا کنبہ ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اس طرح میں ان کی ضمانت لیتا ہوں، میں ان کا ضامن بنتا ہوں، میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں انہیں سیف سیکیور رکھوں گا، تم میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لو۔ اس نے کہا صرف اتنا نہیں، مجھے یزید نے وعدہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رے، ایک جگہ کا نام ہے، رے کی حکومت مجھے دے گا۔ امام نے فرمایا کیا تو مانتا ہے میرا قول، میرا کہا ہوا سچ ہے، جو میں کہتا ہوں وہ یقینی طور پر ہوتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ فرمایا پھر میں جنت کا شہزادہ، زہرا کا بیٹا تم سے یہ کہتا ہوں، تمہیں رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا نہیں، پروانہ جاری ہو گیا ہے، جو ہماری زبان میں کہیں کہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، ہر ایک کو بتا دیا گیا ہے کہ قتل حسین کے بعد عمر ابن سعد وہ فرما روا ہوگا، وہ حاکم ہوگا رے کا۔
یہ ایک obvious سی بات ہے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں تمہارے مرنے کی دیر ہے حسین، اس کے بعد میں ایک بہت بڑی حکومت کا، ایک بہت بڑی جگہ کا گورنر بن جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تجھے وہاں کی گندم بھی نصیب نہ ہوگی، اور سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ پس آرزو، دنیا طلبی، انسان کا دنیا کے پیچھے جانا، اس سے جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے گناہ کرواتا ہے۔ بس جتنے بھی آپ تاریخ کے اچھے یا برے کیریکٹرز دیکھیں، ان کی خطاؤں کو دیکھیں، تو اس کے پیچھے اینڈ لیس ڈیزائرز ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں۔ ہر ایک کا رخ مختلف ہے، ہر ایک کی خواہش مختلف ہے، ہر ایک کی پریورٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کو شاہزادی سے محبت ہوئی، بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہوئی، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دربار میں ایک وزیر تھا جو اس کا جاننے والا تھا، وزیر کے پاس گیا اور وزیر سے کہا کہ تم کسی طرح میری شاہزادی سے شادی کراؤ۔ کہتے ہیں وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو ایک داماد چاہیے، اپنی بیٹی کے لیے شوہر چاہیے ہے، لیکن اس نے شوہر کے لیے جو سٹینڈرڈ رکھا ہے وہ یہ کہ بڑا عبادت کرنے والا، مخلص، پرہیزگار ہو، دنیا کی خواہش اس کے اندر نہ ہو۔ اگر تم کچھ عرصے کے لیے ایسا پریٹینڈ کرو، بہت عابد و زاہد بن جاؤ، کسی جھونپڑی میں جا کر جنگل میں اکیلے رہو اور وہاں عبادت کرو، تو میں تمہارا یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس کو یہ آئیڈیا اچھا لگا، وہ ایک جنگل میں گیا، چھوٹی سی اس نے اپنے لیے ایک ہٹ بنایا، اس میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا، اور جب اس نے وہاں عبادت کرنی شروع کی اس کو مزہ آنے لگا۔ یہاں تک کہ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ وہ وزیر بادشاہ کو لے کر اس کی جھونپڑی میں آیا۔ بادشاہ اس کی جھونپڑی کے اندر گیا، جنگل میں اس کے چھوٹے سے گھر میں، ٹوٹے ہوئے گھر میں گیا اور اس نوجوان سے ملاقات کی، باتیں کی۔ بادشاہ امپریس ہوا اور اس نے کہا اس نوجوان سے کہ مجھے تمہارا عبادت کرنا، تمہارا تقوی اچھا لگا، میں چاہتا ہوں تم کسی دن میرے پاس آ کر محل میں ملو، میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تم میرے آنے والے مستقبل کے لیے ایک اچھے جمائی، ایک اچھے داماد ثابت ہو سکتے ہو۔ جب بادشاہ نے یہ کہا، اس کو اپنی خواہش مل گئی۔ اس نے فوراً بادشاہ کو جواب دیا اور کہا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، پھر میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ وزیر خوش ہوا، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جیسے ہی بادشاہ اس جھونپڑی سے باہر نکلا ہے، پیچھے سے اس نوجوان نے اپنا ساز و سامان، اپنا بوریا بستر سمیٹا اور کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی، گم، لاپتہ، کسی کو علم نہ تھا وہ کہاں گیا، کیا ہوا۔ وزیر حیران ہوا کہ اس نے خواہش کی تھی، اس نے چاہا تھا، اور میں بادشاہ کو ادھر لے کر گیا، پھر بھی وہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ بہت عرصہ گزر گیا، ایک ٹائم کے بعد اس وزیر کی ملاقات اس نوجوان سے ہوئی جس سے اس نے بادشاہ کی ملاقات کروائی تھی۔ لہٰذا اس وزیر نے پوچھا مجھے بتا، جب تیری خواہش پوری کر دی گئی تھی تو کیوں چلا گیا؟ تو نے کیوں اپنی نیت، اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے اس ڈیسیجن سے ہمیں تم نے انفارم بھی نہ کیا؟ اس نوجوان نے کہا جب بادشاہ میرے پاس آیا میرے اس جنگل کے چھوٹے سے جھونپڑے میں اور اس نے وہ بات کہی جو میں سننا چاہتا تھا، تو اس وقت میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، اتنی عبادت کی تو بادشاہ چل کر تمہارے جھونپڑے میں آ گیا، ایک آرزو، ایک خواہش کے پیچھے، اگر میں اپنے رب کے لیے عبادت کروں تو کیا میرے دل میں میرا رب نہیں آ سکتا؟ تو کیوں نہ میں اپنی آرزو کو ایک دنیاوی چیز سے بدل کر صحیح درست طرف لے آؤں اور اس چیز کی خواہش کروں جو میرے لیے واقعی فائدہ مند ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی اس خواہش کو چھوڑا اور کہا میرے اس جھونپڑے جیسے دل میں اللہ کو بلاتا۔ تو یہ آرزو کا فرق ہے، یہ خواہش کا فرق ہے، یہ تمنا کا فرق ہے۔ انسان کیوں آرزو نہ کرے؟ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کیوں نہ میں سوچوں کہ میں کچھ اچھا کروں، میری دنیا اچھی ہو، جبکہ امیر المؤمنین نے فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس دنیا کے لیے پلاننگ ویسے کرو، اپنے فیوچر کو ایسے رکھو جیسے شام نہیں گزارنی، فوراً چلے جانا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟
دنیا ایک ایسی چیز ہے. حضرت عیسیٰ اس دنیا سے ملے, ملاقات کی حضرت عیسیٰ نبی خدا نے. جب انہوں نے دنیا سے ملاقات کی تو دنیا کو کس صورت میں مجسم پایا, کس طرح سے دنیا ان کے سامنے ویژولائز انہوں نے دنیا کو کیا اور وہ ان کے سامنے آئی. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک بدصورت, بد شکل, بوڑھی عورت, بہت ضعیف, اتنی بوڑھی کہ جو سیدھے کھڑی ہو کر چل بھی نہیں سکتی. اتنی بوڑھی عورت جس کی کمر خمیدہ ہے, اور اس نے اپنے اوپر ریڈ کلر کی بہت پیاری سی خوبصورت سی شال چادر ڈالی ہوئی ہے, اور اس کے ایک ہاتھ میں مہندی لگی ہے, دوسرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے. وہ جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ حیران ہوئے, کہنے لگے اے بزرگ عورت تو کون ہے؟ مسکرائی, کہنے لگی اے نبی خدا میں دنیا ہوں. کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ وجود جو ہے وہ بالکل بوڑھوں والا, اور جو ڈریسنگ ہے وہ جوانوں والی, ایک ہاتھ پر مہندی ہے, ایک ہاتھ پر خون ہے. تو پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگی میری کمر خمیدہ ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, میں بوڑھی دکھتی ہوں کیونکہ بہت عرصہ جی لی, بڑی لمبی عمر گزاری ہے, میری یہی ایج ہے. کہا پھر یہ چادر کیوں ایسی اوڑھی ہوئی ہے ریڈ کلر کی, اتنی خوبصورت, جیسے کوئی نوجوان اوڑھتا ہے؟ کہا تھا کہ دوسروں کو دھوکہ دے سکوں اور انہیں یہ پریٹینڈ کروں کہ میں بھی جوان ہوں. پوچھا پھر ہاتھ پہ یہ کیا ہے, ایک ہاتھ پر مہندی کیوں ہے؟ کہنے لگی دنیا ابھی شادی کر کے آئی ہوں. پوچھا پھر دوسرے ہاتھ پر خون کیوں ہے؟ کہا ابھی کسی کا قتل کر کے آئی, ابھی کسی کو دکھ دے کر آئی ہوں. حضرت عیسیٰ حیران ہوئے, کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ دنیا نے قہقہا لگایا, زور سے ہنسی اور کہنے لگی اے نبی خدا میں ایسی ہوں کہ عمر گزر گئی, سب جانتے ہیں, لیکن سب مجھے جوان تصور کرتے ہیں. مجھ سے زیادہ میری چادر سے دھوکا کھاتے ہیں, اور میں ایک ہاتھ سے خوشی دیتی ہوں تو دوسرے ہاتھ سے غم دے دیتی ہوں. میں باپ سے نکاح کرتی ہوں تو بیٹے کو طلاق دیتی ہوں, اور بیٹے سے نکاح کرتی ہوں تو باپ کو آزاد کر دیتی ہوں. باپ اور بیٹا, چھوٹا اور بڑا, اچھا اور برا, ہر طرح کا کیریکٹر میرے پیچھے ہے, مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اے نبی خدا نہ میں باپ کی ہوں نہ میں بیٹے کی ہوں, اللہ نے مجھے بے وفا خلق کیا ہے. بس یہ دنیا ایسی ہے. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ مومن دنیا میں ایسے ہے جیسے پانی کے اوپر کشتی, جیسے ایک بوٹ فلوٹ کرتی ہے اور اپنے ڈیسٹینیشن پر جاتی ہے. مومن ایسا ہے. مومن کبھی بھی دنیا کو اپنا مالک نہیں بننے دیتا, وہ دنیا کا مالک ہوتا ہے. اور دنیا کی کسی چیز کا اگر خود مالک ہوتا ہے, یعنی اس کو اپنے تابع رکھتا ہے, تو کبھی بھی اس کی ملکیت کو صرف اپنے لیے نہیں سمجھتا, اللہ کے حوالے کرتا ہے. جس طرح کہتے ہیں, اس بات کو تھوڑا کلیئر کروں, حجاج ابن یوسف ثقفی سفر کر رہا تھا. ایک دفعہ دوران سفر اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے پاس بہت سارے جانور ہیں, شیفرڈ ہے, اور وہ جانوروں کو لے کر جا رہا ہے پہاڑوں پر, انہیں فیڈ کر رہا ہے. روکا, کہنے لگا اتنے سارے تمہارے پاس جانور ہیں, ایک مجھے دے دو, ہمیں کھانا بنانا ہے. اس نوجوان نے کہا اے حجاج میں یہ نہیں کر سکتا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کیونکہ یہ میرے نہیں ہیں, مالک نے مجھے دیے ہیں, میں تو یہاں انہیں فیڈ کرنے کے لیے آیا ہوں, واپس میں نے سارے کے سارے جانور کر دینے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے کہا یہ کوئی 100-200 جانور ہیں, تم جا کر کہو کہ ایک پہاڑوں میں پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا, مجھے کیا پتہ, میں کتنا خیال رکھتا. تو اس نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا ملکیت دنیا. کہنے لگا اے حجاج تیرے نزدیک ان کا مالک کون ہے؟ وہ جو فلاں جگہ بیٹھا ہے جس کو میں نے حساب دینا ہے, یا وہ جو یہاں دیکھ رہا ہے؟ بس میں جواب دہ اس کے سامنے ہوں, وہ مالک ہے, میں نے اس کو بتانا ہے کہ یہ حقیقتاً میں نے کتنا مال کہاں کیسے لگایا. بس مومن جو ہے
وہ دنیا کی آرزوؤں یا دنیا کی خواہشات کے پیچھے اپنی پریورٹیز کو ختم نہیں کرتا۔ ایک جانب فرعون ہے، دوسری جانب موسیٰ ہے۔ ہم جانتے ہیں فرعون کیسی لگزوریس زندگی گزار رہا تھا، اس کے پاس کیسا قصر، کیسا محل، کتنے غلام، کتنی دولت تھی۔ موسیٰ کے چاہنے والوں سے کہا اگر آپ فرعون کے مقابل ہیں تو آپ کا بھی گھر آپ کے شایان شان ہونا چاہیے، نبی خدا ہیں، اللہ نے زمین اور آسمان کے خزانے تو آپ کے اختیار میں رکھے ہیں۔ اے حضرت موسیٰ، آپ کیوں نہیں اپنے لیے ایک بہترین محل بناتے؟ آپ کا بھی آپ کے شایان شان ایک قصر ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بناؤ جو بنانا ہے، اختیار ہے، صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو گھر بنانا میرے لیے بڑا سا اچھا سا میرا جو پیلس ہو وہ پانی کے اوپر بنانا۔ سب نے کہا یا نبی خدا اتنی تکلیف اٹھائیں اور پانی کے اوپر بنائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے دل وابستہ کرنا، ان چیزوں سے دل باندھ لینا کوئی نفع نہیں رکھتا۔ دنیا ایک برج کی طرح ہے، ایک پل کی طرح ہے، اس سے گزر جاؤ، اس پر کھڑے نہ رہو۔ مومن اسے راستہ سمجھتا ہے، منزل نہیں سمجھتا۔ مومن کے لیے آرزو تمنا یہ نہیں ہے کہ وہ اسی دنیا کے اندر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں جس کی خواہشیں، جس کی ڈیزائرز، جس کی دنیا طلبی، جس کی ورڈلی ڈیزائر زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ اطال عمل السلطان الشیاطین، دوسرا اس کا نقصان کہ جس کی آرزو زیادہ ہوتی ہے اس کے دل کا بادشاہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان رول کرتا ہے، شیطان بادشاہت کرتا ہے اس دل پر جس میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ العمل ینسی الاجل، جس کی لمبی لمبی خواہشات ہوتی ہیں وہ موت کو بھول جاتا ہے، وہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ابن مسعود کو جب نصیحت کی تو فرمایا اے ابن مسعود، جب صبح اٹھو تو ایسے تصور کرو کہ جیسے تم نے شام نہیں دیکھنی، اور جب شام ہو جائے تو اپنی خواہشات کو اتنا تھوڑا سا کرو کہ جیسے اب تم نے صبح نہیں دیکھنی۔ اپنی زندگی کو اتنا ہی رکھو، اس کو لمیٹڈ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں متقی بنوں، زاہد بنوں، میرے اندر تقویٰ آئے، لیکن میرے اندر تقویٰ نہیں آتا، زہد نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ جیسا بناؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم تقویٰ کی چاشنی، تقویٰ کی مٹھاس، اس کی سویٹنس کو چکھنا چاہتے ہو تو تم اپنی خواہشات کو تھوڑا کرو، بہت زیادہ نہ مانگو، کیونکہ یہ جو خواہش ہے دنیا کی، ہوائے نفسانی ہے، دنیا پرستی ہے، یا اپنے آپ کو بار بار ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف لے کر آنا ہے، فرمایا انہو کالسراب، یہ مراج کی مانند ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ دھوکا کھاتا ہے، اور جو اس کو فالو کرتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اس کو کچھ فروٹ نہیں ملتا، اس کو کچھ نتیجہ نہیں ملتا۔ بس اگر چاہتے ہو کہ تقویٰ کی حلاوت کو، اس کی چاشنی کو چکھو تو اپنی خواہشات کو تھوڑا رکھو، زیادہ نہ چاہو، بہت ورلڈلی ڈیزائرز کو زیادہ نہ چاہو۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے انسان چاہے بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، بہت عمر آ جائے، دو چیزیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، دو کوالٹیز ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ پہلی خواہش، وشز، وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے، اور دوسری لالچ، ہرس، طمع، گریڈینس، وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بس ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو، ان دو چیزوں کو گرو، زیادہ پھلنے پھولنے نہ دو، کیونکہ انسان اس دنیا میں اپنی خواہشات کو، ہم سب جانتے، مشہور ہے جب امیر المؤمنین نے اپنا آخری کھانا تناول فرمایا جو جناب ام کلثوم کے گھر میں تھا، بی بی نے دو کھانے رکھے، ایک روایت میں ہے پانی، نمک اور دودھ، دوسری میں ہے روٹی اور نمک۔
آپ نے 2 ڈشز رکھی. امیر المؤمنین نے سوال کیا اے ام کلثوم تم نے کب دیکھا ایک ہی کھانے پر تمہارے باپ نے ایک ہی دسترخوان پر 2 ٹائپ آف ڈشز کھائی ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا جو ہم جیسوں کے لیے آئے اوپننگ ہے. فرمایا تھف ہے، وائے ہے، افسوس ہے، بیزاری ہے اس دنیا سے جس کے حلال میں حساب ہے. حلال بھی کھائیں تو حساب ہے، حرام میں عذاب ہے. کسی طور پر بھی اس دنیا سے مومن خود کو وابستہ نہیں کر سکتا، مومن اپنے آپ کو اس دنیا سے نہیں جوڑ سکتا. اسی لیے کہا تھف ہے اس دنیا پر، نہ حلال کا مزہ ہے نہ حرام کا مزہ ہے. یہ دنیا اپنے اندر کوئی لطف کوئی مزہ نہیں رکھتی. سورہ حدید آیت نمبر 20 اللہ نے انسان کی زندگی کی 5 سٹیجز کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا اور کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. دنیا کی جو زندگی ہے یہ ان 5 سٹیجز پر ہے اور ہر 5 سٹیج کو 8 سال میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. 40 سال انسان کی زندگی کے بیان کیے ہیں. ہاں انسان کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب. فرسٹ 8 ایئرز انسان کھیلنے میں گزار دیتا ہے. دوسرے 8 سال لہو، بے مقصد رہتا ہے، کوئی ایم نہیں ہوتا، کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا، یوں ہی جیتا چلا جاتا ہے. انسان اپنے دوسرے 8 سال یعنی 9 to 16 اسی طرح ضائع کر دیتا ہے. اور پھر تیسرے 8 سال وزینتن، جب اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بنانے کا سوچتا ہے. وتخافر بینکم. اور چوتھی سٹیج انسان کی وہ آتی ہے کہ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی ڈگری حاصل کر کے، اچھا پیسہ بنا کے، اچھی گاڑی لے کر، اچھی سی جگہ پر گھر بنا کر کہے میں نے اب یہ کیا، میں نے اب وہ کیا، اور دوسروں کو بتائے اور اپریسیشن وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. اس نے جو کچھ اچیو کیا ہوتا ہے یہ آفٹر ایج آف 30 شروع ہو جاتا ہے. 4th ڈیوریشن جب تفاخر شروع ہوتا ہے، انسان تھوڑا اپنی اچیومنٹس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. اور پھر کہا کہ 32 کے بعد وہ ایج آتی ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، جب اس کے بعد اس کی ڈیزائرز شروع ہو جاتی ہیں. تکاثر، وہ چاہتا ہے اور زیادہ ہوتا جائے. کیا؟ اموال والاولاد، اس کے مال اور اس کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں. پھر وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. کھیل بھی چکا ہے، لعب بھی ہو گیا، لہو بھی ہو گیا، چل بھی کر لیا، زینت بھی ہو گئی، اس نے تفاخر بھی حاصل کر لیا، ہر جگہ اس نے اپنی اچیومنٹس کو بتا دیا. اب وہ تکاثر میں آ جاتا ہے. اور پھر سورہ حدید آیت نمبر 20 کیا بتاتی ہے؟ یہ انسان کا تکاثر فی الاموال والاولاد اس کو کس نتیجے پر لے کر جاتی؟ بہت خوبصورت سی مثال خداوند کریم آگے دیتا ہے کہ ہم نے دنیا میں انسان کے لیے موسم رکھے ہیں، سیزنز آتے ہیں، درخت پر پتے نکلتے ہیں اور پھر ہم ٹھنڈی ہوا چلاتے ہیں، وہ پتے گر جاتے ہیں. انسان دیکھتا ہے، سمجھتا نہیں. تکاثر کے بعد جب بہار آتی ہے، جب ہر طرف پھول ہوتے ہیں، جب بہت ساری گرینری اور خوبصورتی ہوتی ہے، تو خدا کہتا ہے انسان کے لیے یہ درس ہے کہ اس کے بعد اور نہ سوچے، خزاں ہی آنی ہے. انسان فنا ہے. امام محمد باقر نے کیا نصیحت کی اپنے فرزند کو؟ یا بنیا خلقت للبقاء لا للفنا. اے بیٹے، اللہ نے ہمیں ختم ہو جانے کے لیے بنایا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا. خلقت للموت لا للحیات. ہمیں موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندگی کے لیے نہیں بنایا گیا. وللآخرہ لیس للدنیا. اور آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا. انسان اگر یہ سوچ لے یہ تکاثر اسے کوئی بھی فروٹ نہیں دے سکتا، جان جائے گا. ہم اگر ایک ذرا سا تیزی سے سروے کریں، جن لوگوں نے بڑی دنیا کما لی، بہت کچھ بنایا، مروان ابن عبد الملک،
ہم سب جانتے ہیں بنی امیہ کے ان حکمرانوں میں سے رہا جس کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی. ایون یزید سے زیادہ اس نے پیسہ بنایا، پراپرٹی بنائی، سونا چاندی بنائے، اس نے اپنے لیے بہت کچھ بنایا. جو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی خلفاء آئے ہیں جنہوں نے حق اہل بیت کے اوپر غصبہ کیا ان میں سے ایک تھا. مروان ابن عبد الملک نے جب خوب دولت بنا لی، جتنے بھی رولرز تھے، جتنے بھی گورنرز تھے، جتنے بھی افراد تھے، ان میں سب سے زیادہ دولت والا، جانتے ہیں اس کو اللہ نے زندگی میں کیا انجام دیا؟ اس کے اوپر ایسی بیماری آئی کہ طبیب نے، اس کا علاج کرنے والے نے کہا اس کو پانی نہیں پلانا، اگر پانی پیے گا تو مر جائے گا، اس کے لیے پانی زہر ہے. بیمار تھا، بستر پر تھا. مروان ابن عبد الملک کا بیٹا آیا، پریشان کھڑا تھا. یہ جانتا تھا مروان اس کی اولاد کیسی ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا میں جانتا ہوں یہ پریٹینڈ تو ایسے کر رہا ہے جیسے بہت پریشان ہے، لیکن اس کے دل ہی دل میں خوشی سے حالت خراب ہے کہ کب میرا باپ مرے اور کب مجھے یہ سلطنت، حکومت ملے. اور پھر اس نے اپنی وصیت کی. مروان ابن عبد الملک نے، آپ لوگوں کو کبھی وقت ملے، کبھی پڑھنے کا موڈ ہو تو ضرور دوسروں کی وصیتیں پڑھیں، کیونکہ جس نے زندگی گزاری ہے، جس نے ارن کیا ہے، اچیو کیا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس کے بعد وہ جاتے جاتے کیا بتا کر جاتے ہیں. ان کے وصایا یہ ہمارے لیے بہت لرننگ ہوتے ہیں، بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اس نے اپنی وصیت کرنی شروع کی. اس نے وصیت لکھوائی اور کہا کہ لکھو، میں کہتا ہوں کاش میں کوئی شیفرڈ ہوتا، کاش میں کوئی دھوبی ہوتا، کاش میرے پاس ایسی نعمت نہ ہوتی اور میں دنیا میں ایسی چیز نہ چھوڑ کر جاتا جو میری موت کی تمنا کرتی ہے. یہ مروان ابن عبد الملک کی وصیت تھی. کیا نہیں حاصل کیا، کیا خواہش نہیں تھی، کیا آرزو نہیں تھی. اور جب اس نے یہ وصیت کی، نیکسٹ ڈے کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آیا اور اس نے جلدی سے اپنے باپ کو پانی پلایا تاکہ سٹوری ختم، کسی نتیجے پر پہنچے. اور مروان ابن عبد الملک اپنے بیٹے ہی کے ہاتھوں مرا. عبداللہ ابن زبیر، آپ سب جانتے ہیں جب جناب مختار ثقفی نے قیام کیا تو اس وقت زبیری خاندان جو بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اس کا وہ شخص جس کے بارے میں معاویہ نے یزید کو اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ اے یزید، جو بھی تمہارے سامنے آئے اس کے ساتھ تم سیاست کرنا، اس کے ساتھ تم ڈپلومیٹکلی چلنا، لیکن اگر عبداللہ ابن زبیر آئے تو تلوار اٹھانا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ وہ بہت زیادہ چلاک، مکار، کلیور اور سمارٹ ہے. اور اس نے جنگ کی پاور حاصل کرنے کے لیے. اس کی بھی خواہشات ختم نہ ہوتی تھی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا آخری دن کیسے گزرا. اس نے بہت سارے ایریاز کو کانکر کیا، بہت ساری وکٹریز اس کو ملی، بڑی اس نے سلطنت بنائی. یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر ابن زبیر سے اس کے بھائیوں اور اس کے اولاد نے بے وفائی کی اور دوسروں سے جا ملے. ان کے لیے بھی ان کی خواہشات تھیں، ان کی آرزوئیں تھیں. یہ اتنا اکیلا ہو گیا کہ جب اسے یقین ہوا کہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا کچھ ہی دیر میں دشمن مجھے پکڑ لے گا، دشمن کا ہاتھ میرے گریبان پر پہنچ گیا ہے، مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بھاگ جاؤں یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں. اس کی ماں نے بہت خوبصورت بات کہی، کہنے لگی اے میرے بیٹے زبیر، اگر تو نے اللہ کے لیے جنگ کی تھی تو جا دشمن کے سامنے کھڑا ہو جا، وہ تجھے بچائے گا. اور اگر تیری یہ جنگ سلطنت اور حکومت کے لیے تھی تو تو ہار گیا ہے، جا سرنڈر کر دے. لہٰذا اس نے سرنڈر کیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، مان لیا کہ وہ ہار گیا ہے. اور جب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، وہیں پر ہی اس کا سر تن سے جدا کیا گیا. اور پھر کہتے ہیں شہر میں کئی دن تک اس کا لاشا لٹکا کر رکھا تاکہ ہر کوئی عبرت کا نشان بنا کر اسے دیکھے. کیا حاصل نہ کیا تھا ابن زبیر نے، اسے کیا نہ ملا تھا. اس خواہش نے مسند رسالت کو بھی نہ چھوڑا. ہم جانتے ہیں مابعد رسول خلیفہ اول و دوم السبم کا زمانہ آیا. اسد الغابہ، الاستیعاب اور باقی جتنی بھی اصحاب کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں حضرت عمر کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے
پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ دونوں کو خلیفہ بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور پھر اسد الغابہ جو اہل تسنن کی کتاب ہے اور بہت معتبر کتاب ہے، الاستیعاب ان کی بڑی معتبر کتاب ہے، بہت سارے نریٹر اس کتاب سے روایات نریٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا آخری زمانہ آیا خلیفہ دوم کا، تو انہوں نے اپنی وصیت کرنے سے پہلے کہا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی چرواہا، کوئی شیفرڈ ہوتا اور میں ان چیزوں سے دور رہتا۔ آج میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں اس خدا کو دکھانے کے لیے۔ اگر ہم ان سب کو چھوڑ دیں جنہوں نے اچیو کیا، ان کے پاس آئیں۔ آپ نے سنا ہوگا الیگزینڈر کا، سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، اس سے اس کے ایک سمجھدار وائس مین نے پوچھا کہ کیا گولز ہیں، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب میں جاؤں اور یونان فتح کروں، گریس کو فتح کروں۔ کہا اچھا یونان فتح ہو جائے گا تو پھر؟ کہا پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں سب کانٹیننٹ کو فتح کروں۔ کہا اچھا وہ فتح ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا اس کے بعد چاہتا ہوں پوری دنیا کے اوپر حکومت کروں۔ کہا الیگزینڈر وہ بھی ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا پھر میں آرام سے رہوں گا۔ تو اس حکیم انسان نے، دانشمند نے، سمجھدار نے کہا، اگر آرام سے رہنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ابھی آرام سے رہ لو، اس کے لیے یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام کیا ہے؟ آرام کس طرح ملتا ہے؟ بس انسان کی خواہش اینڈ لیس ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہ آخری خواہش ہے۔ انسان خواہشات کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے سراب کے پیچھے کوئی بھی شخص بھاگتا ہے، پیاسا بھاگتا ہے۔ لہٰذا آرزو کریں تو کیا کریں؟ ہم اکثر دوسروں کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے کچھ سٹینڈرڈز عجیب ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں تھوڑا پیچھے سے آنا شروع کروں، لوگوں نے جب ہارون کا خزانہ دیکھا، قارون کا خزانہ دیکھا تو کہنے لگے کتنا خوش نصیب ہے، او کتنی دولت ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو سفیان کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے تو کہتے واہ کیا خاندان ہے بنی امیہ کا، کتنی طاقت آ گئی ہے ان کے پاس۔ اسی طرح جب لوگ فرعون کو دیکھتے تھے کہ سونے کے اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، سواری ہوتی تھی، اس کا روم سونے کا ہوتا تھا، تو کہتے تھے واہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے، کتنا لکی ہے۔ پریورٹیز، مقصد، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم ایسے افراد کو، اگر ہم کسی دولت مند پر، اگر ہم کسی پیسے والے پر، اگر ہم کسی ورلڈلی کامیاب کے اوپر رش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ کامیاب ہے، تو کیا یہی آرزو ہم حاصل کرتے کرتے جب اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے تو رک جائیں گے؟ نہیں، حل من مزید، حل من مزید، کیا اور مل سکتا ہے، کیا اور مل سکتا ہے، کیا اور مل سکتا ہے، کیا اور حاصل کر سکتے ہیں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ہماری ڈیزائرز کیا ہوں، ہم کن کو دیکھ کر کہیں طوبیٰ، کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان، جس کے تقدیر کو یا جس کی ایفرٹس کو دیکھ کر بندہ کہے کہ جب میں یہ چیز حاصل کر لوں گا تو میرا دل خوش سیراب ہو جائے گا اور میں کہوں گا ہاں مزہ آ گیا، لطف آ گیا، سکون آ گیا۔ وہ افراد جن پر مجھے اور آپ کو رشک کرنا چاہیے، حسرت کرنی چاہیے، میں اس سمے تمار ہیں، جن کے نصیب کو دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ واقعتاً کیا اعلیٰ نصیب پایا۔ سلمان فارسی ہیں، وہ ایران سے آئے، عرب میں اترے، اور رسول اللہ نے کیا کہا، منا اہل البیت، جناب فضا ہیں، کیا کنیزی کی ہے، قرآن سے کلام کرتی ہیں، قرآن سے بات کرتی ہیں۔ بندہ کہے نصیب ہو، اگر اچیومنٹ ہو تو ایسی ہو۔ جناب حجاج ابن مسعود ہیں، جو کربلا کے میدان میں امام کہتے ہیں اذان تم دو گے۔ معصومین، خاندان اہل بیت، خاندان بنی ہاشم کے درمیان جنہیں حی علی الصلاۃ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ بندہ کہے سبحان اللہ،
اس کار خیر کی طرف اہل بیت نے بلایا. اگر رشک کریں تو جناب بلال حبشی پر کریں، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ اس کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے. ہاں، جہاں خدا اس طرح سے کرتا ہے. اگر رشک کرنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں تو ایمن پر رشک کریں، جو ایسی کنیز تھی. آج سے 1400 سال پہلے جناب فاطمہ کی ایسی کنیز تھی. اس طرح حق کنیزی ادا کیا ایمن نے کہ جب میرے اور آپ کے امام ظہور کریں گے تو ایمن رجعت کریں گی، امام کے لشکر میں شامل ہوں گی. یہ حسرت ہوتی ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے جو آپ کو کرنی چاہیے کہ میں ایمن جیسی بننے کی کوشش کروں، میں حجاج ابن مسعود جیسی بننے کی کوشش کروں، میں بھی فضا کی طرح قرآن سے کلام کر سکوں، تکلم کر سکوں. میرا نصیب بھی ایسا ہو جیسا جناب سلمان فارسی کا تھا کہ اہل بیت کہیں منا، یہ ہم میں سے ہیں. یہ ہے حسرت، یہ ہے آرزو، یہ ہے خواہش جو کسی مومن کو کرنی چاہیے. اور جب وہ اپنی اس خواہش کو حاصل کرتا ہے تو کیا بنتا ہے، کیا بنتا ہے. وہ منزل آتی ہے جہاں پر بشریت، انسان، سوچ، فکر ہار مان جاتی ہے. زینب جیسی بیوی بنتی ہے، زینب کبریٰ جیسی قربانی بنتی ہے. زینب کی آرزو یہی تھی نا، منا اہل البیت میں شامل ہونا تھا، اپنی آل اولاد کو شامل کرنا تھا. یہی وجہ ہے. دیکھیے، آرزو، آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کا نصیب، آپ کا تقدیر، آپ کا دین، آپ کی دنیا، آپ کی آخرت، آپ کا برزخ، آپ کا محشر، آپ کا میزان، صراط، یہاں تک کہ آخرت کو بدل سکتی ہے، آپ کو کتنا بہادر بنا سکتی ہے. زینب کی آرزو تھی جو میرے نانا کا دین ہے وہ باقی رہے. یہی آرزو تھی کہ اصلاح امت ہو جائے، امر بالمعروف ہو، نہیں انل منکر ہو. یہی آرزو تھی زینب کی. اور اس آرزو اگر صحیح ہو، آپ کا ڈیسٹینیشن کلیئر ہو اور آپ اس کے اوپر فوکسڈ ہو اور آپ اس ڈیسٹینیشن کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں. ایک چھوٹی سی روایت کر کے آپ کا میرا وقت تمام ہوتا ہے، زحمت تمام کرتی، کہ جب یزید نے کہا بتا تیرے ساتھ تیرے اللہ نے کیا کیا، تو زینب نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے کہا کہ میرے ساتھ ما رأیت الا جمیلا، جو اللہ نے میرے ساتھ کیا بہت اچھا کیا. اچھے کا آغاز آج سے ہے، جسے زینب نے جمیلہ کہا. گرچہ کربلا داستان ایک دن کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے، لیکن ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ایک دن میں وہ تمام مصیبت سہ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تحمل نہیں کر سکتے. زینب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو مرنے کے لیے تیار کیا. ایک ماں کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائے کہ مرنا کیسے ہے، جان کیسے دیتے ہیں. یہ حوصلہ ہے زینب کبریٰ کا. اور زینب کو یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ لازمی ہے آج کہ ہم قلب زینب سے آگاہ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ زینب کے دل پر کیا بیتی ہے. جس بی بی کا اپنا بچپن بیت الاحزان میں گزرا ہو، جس نے خود دیکھا ہو کہ ماں کے اوپر کس طرح دروازہ ٹوٹ کر گرا، جس نے خود اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہو کہ کس بے بسی میں رات کی تاریکی میں گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، وہ بی بی دل سے، ارادے سے بڑی پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اون و محمد کو شب عاشور تیار کیا تو یہ کہتی تھی امام وقت کو تنہا نہ چھوڑنا، امام وقت کی نصرت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا. اے میرے لال، کل کے دن تم یہ ثابت کرو گے کہ جعفر طیار کے پوتے ہو اور علی مرتضیٰ کے نواسے ہو. اللہ کبھی کسی بھائی پر ایسا وقت نہ لائے کہ جب بھائی کے سامنے بہن سوالی بن کر آئے، اور بھائی ایسا لاچار ہو
کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کے گھر کو، اس کے چراغ کو بجھتا ہوا دیکھے، اور اگر بھائی ہو بھی تو کیسا غیرت مند، ایک جانب حسین دوسری جانب عباس۔ جانتے ہیں زینب اہل بیت کے لیے، خاندان بنی ہاشم کے لیے کیا تھی؟ زینب جب 2 محرم کو کربلا پہنچی ہے تو زینب کا مکبر امام زین العابدین تھے، جو تکبیر کہتے تھے۔ زین العابدین نماز آرگنائز کرواتے تھے، جن کے مکبر زین العابدین تھے۔ وہ زینب جس کے لیے آذان دینے والا علی اکبر تھا، وہ زینب جس کے لیے اس کا سپاہی یا اس کی حفاظت کرنے والا عباس تھا، وہ زینب جس کا خیمہ نصب کرنے والا جنت کا سردار تھا۔ جب وہ زینب سوالی ہو جائے تو اس کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ بڑا ہی مشکل تھا میرے مولا کے لیے اذن دینا، اجازت دینا۔ الغرض اجازت دی گئی، اون و محمد کو سجایا گیا، آراستہ کیا گیا، تن پر زرہ پہنائی گئی، اور پھر انہیں سوئے مقتل روانہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اون و محمد میدان کارزار کی جانب چلنے لگے تھے تو امام حسین زیر لب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے، ابو الفضل عباس تکبیر بلند کرتے تھے، اور زینب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی تھی۔ جب دیکھا کہ کبھی کسی بچے کو اس طرح سے جنگ کے لیے روانہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ان صداؤں کو سن کر عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا اور کہا یہ جو 2 بچے آ رہے ہیں یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، لوگوں سن لو، یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب کی اولادیں ہیں، چاروں طرف سے حملے کرو۔ روایت ہے کہ جناب اون و محمد نے جیسے ہی لشکر کا سامنا کیا، چاروں طرف سے حملے کیے گئے۔ جب چاروں طرف سے حملے ہوئے، دونوں بچوں کے راستے جدا کر دیے گئے، جناب اون الگ محمد الگ۔ راوی لکھتا ہے کہ بچے اتنے کم سن تھے، 12 سے 14 سال کے تھے، کہ جب ان پر تلوار کی شمشیر کی ضربتیں لگتی تو بچے درد سے اماں اماں پکارتے۔ نہیں معلوم یہ آواز خیمے میں پہنچتی تھی یا نہیں، اور اگر پہنچتی تھی تو ماں کے دل کی کیفیت کیا تھی، اور اگر نہیں پہنچتی تھی تو اون و محمد کے درد کا عالم کیا تھا۔ الغرض ایک مقام ایسا آیا جہاں پر بچوں پر ستم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، زیادہ دیر یہ چراغ جل نہ سکے، بجھ گئے، زمین پر گرے، آواز لگائی یا عماں ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے۔ روایت ہے جب بھی حسین کسی کی مدد کے لیے جاتے تنہا جاتے، لیکن جب زینب کے لال پکارے، مولا نے فرمایا اے عباس، زینب کا گھر اجڑتا ہے، تیرا بھائی تنہا ہے۔ ایک جانب عباس پہنچے، ایک جانب حسین پہنچے، اون و محمد کے لاشیں اٹھائے، پلٹ کر سوئے خیمہ آئے۔ طریقہ یہ تھا جب بھی کسی شہید کا جنازہ آتا تو زینب بڑھ کر اس کا استقبال کرتی، لیکن جب اون و محمد کے لاشیں آئے تمام بیویاں نظر آئی، نظر نہ آئی تو زینب نظر نہ آئی۔ زینب اپنے خیمے میں سر سجدے میں اللہم تقبل منا، پروردگار میری قربانی قبول کرنا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی اے میری آقا زادی، اے بی بی زینب، خیمے سے باہر کیوں نہ آئی؟ آپ کو تو قربانی دینا آتی ہے، آپ نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے نانا کا جنازہ اٹھتے دیکھا، رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ دیکھا، امیر المومنین کا جنازہ دیکھا، آپ نے تو حسن سبز قضا کے جنازے کو پلٹ کر آتے ہوئے خون میں لت پت دیکھا، آن محمد کا جنازہ دیکھنا کیوں دشوار ہوا؟ عجب نہیں میری بی بی جواب دے، اے عزادارو، میں اپنے
خیمے میں بیٹھ گئی، ایسا نہ ہو میں باہر آؤں اپنے بچوں پر ماتم کروں تو میرا غیرت کا خدا غازی عباس کہے اے بہن شرمندہ ہوں، میں زندہ رہ گیا اور بچے راہ حق کو سدھار گئے۔ میں نہیں چاہتی میرا حسین میرے سامنے شرمندہ ہو، وہ میرے آنسوؤں کو دیکھے۔ اللہ کیا وفا نبھائی زینب نے، نہ روئی اونو محمد پر۔ جب 11 محرم کو کربلا سے نکلی، سب کے سرنوں کے نیزہ پر ہر بیوی اپنے اپنے مرحوم کا، اپنے اپنے شہید کا ماتم کرتی۔ نہ کیا تو زینب نے اونو محمد پر نہ کیا، بازار کوفہ اور شام میں زینب نے سب پر ماتم کیا، نہ کیا تو اپنی قربانی کا تذکرہ نہ کیا۔ رہائی ملی، زینب شام سے نکلی، شام میں جب تمام سر آئے تو ہر ایک نے سروں کا استقبال کیا، نہ کیا تو زینب نے اونو محمد کے سروں کا استقبال نہ کیا۔ پلٹ کر کربلا چہلم پر پہنچی، ہر ایک کے مرتد پر جا کر زینب نے گریہ کیا، نہ گریہ کیا تو اونو محمد پر نہ کیا، کہیں میرے اخلاص پر آنچ نہ آ جائے۔ لیکن میں ماں ہوں، میرا دل کہتا ہے جب پلٹ کر زینب مدینہ پہنچی ہوگی، اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوگی، اونو محمد کے حجرے دیکھے ہوں گے، اس سے اونو محمد کی آتی ہوئی خوشبو سونگھی ہوگی۔ عجب نہیں، زینب کی ممتا نے پکار کر کہا اے میرے اون، اے میرے محمد، اے میرے شیر، ماں تجھ پر قربان، ماں تجھ پر قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جاع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير۔ معتمد سے